حضرات محترم، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کے فضل و احسان سے ہم مسکینوں کو جمعہ کا سجدہ نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دیں، جو وقت مسجد سجدہ نیکی عبادت میں گزر گیا، یہی زندگی کی کمائی ہے، اور جو وقت غفلت مسجد سجدہ نیکی عبادت سے دوری میں گزرا، بہت قیمتی سرمایہ ہم برباد کر چکے ہیں۔ اللہ احساس نصیب فرما دے، مسجد سجدہ نیکی عبادت سے جڑے رہیں، ایمان پر جئیں، پاک کلمہ پر موت نصیب ہو۔ میرے محترم دوستو، اللہ جل شانہ تمام مخلوقات کے خالق ہیں۔ اللہ خالق کل شیء، مخلوقات کا حساب نہیں، شمار نہیں، لیکن جو چیز طے ہے، حتمی ہے، یقینی پکی ہے، وہ یہ ہے کہ خالق صرف اللہ ہے۔ خداوند قدوس کی مخلوقات میں ایک مخلوق فرشتوں کی ہے۔ نور سے پیدا کی جانے والی نورانی مخلوق، لطیف مخلوق، جنہیں انسان دیکھ نہیں سکتا۔ کیا کمال ہے، انسان جس مخلوق کو دیکھ نہیں سکتا اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے ایمان رکھنا پڑے گا، آمنت باللہ و ملائکتہ، ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر۔ دیکھ نہیں سکتے لیکن ایمان لازم۔ اللہ جل شانہ کے فرشتے کتنے ہیں، کوئی حتمی تعداد نہیں، بے شمار۔ البتہ ان فرشتوں میں 4 بڑے فرشتے ہیں جنہیں فرشتوں کے اکابر کہا جاتا ہے۔ سب سے بڑے فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہم الصلاۃ والسلام۔ اللہ جل شانہ نے فرشتوں کی مختلف کاموں پر ڈیوٹیز لگا رکھی ہے، ان کے سپرد مختلف کام ہیں۔ بارش برسانا بھی، رزق کی تقسیم بھی، لوگوں کی مدد نصرت کے لیے ایمان والوں کی پہنچنا بھی، حفاظت کرنا بھی۔ روح قبض کرنا بھی، ایسی دوسری بے شمار ڈیوٹی
چیز اور کام فرشتوں کے سپرد ہے۔ ایک جماعت کے ذمے عجیب کام ہے، کوئی سمجھے تو سرور آ جائے، مزہ آ جائے۔ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صلی علی عند قبری سمعتہ، جو خوش نصیب سعادت مند خوشبخت میرے پاک روزے کے سامنے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرے، میں اللہ کا محبوب اسے خود سنتا ہوں۔ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، اور جو درود شریف درود و سلام دور سے مجھ پر بھیجے، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں، وہ اس بندے کا میرے امتی کا نام لے کر مجھ تک درود پہنچاتے ہیں۔ اب یہ بھی فرشتے ہیں، یعنی ان کے ذمے کام ہی یہی ہے، فرشتوں کی یہ جماعت۔ دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے، پوری روئے زمین پر گھومتی رہتی ہے، جہاں جو خوش نصیب امتی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے، یہ اٹھا کر پڑھنے والے کے اس کے والد کے نام کے ساتھ جا کر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچاتا ہے۔ یہ ایک کام ہے۔ فرشتوں کی طبیعت کے اندر، فطرت کے اندر اللہ جل شانہ نے تسلیم رکھی ہے، مطلب اقرار ہی اقرار ہے، فرشتوں کے اندر انکار نہیں۔ قدرت نے ان کے اندر انکار کی صلاحیت ہی نہیں رکھی، وہ کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے جو حکم ہوتا ہے، جس کام پر لگائے جاتے ہیں، سر جھکا لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، اس کام میں لگ جاتے ہیں، انکار نہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوا اسجدوا لآدم، بشر پیدا کیا گیا، آدم بنائے گئے، ان کی تخلیق ہوئی۔ اب فرشتوں سب کے سب اس آدم کو سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلہم، سارے کے سارے فرشتے سوال نہیں اٹھاتے، اللہ آپ اکیلی ذات، سجدہ صرف آپ کو، اور اب آپ کہہ رہے ہیں آدم کو سجدہ کرے، اس کی وجہ کیا، حکمت کیا؟ کوئی سوال نہیں، سارے فرشتے سجدے میں جھک گئے۔ ان کی طبیعت میں ماننا ہے، انکار نہیں، سوال اٹھانا بھی نہیں۔ میرے محترم دوستو، فرشتوں کی ایک اور خاص جماعت ہے، خاص سے بھی خاص۔ اس جماعت کے ذمے منفرد کام ہے، انوکھا کام، اور وہ کام یہ ہے کہ فرشتوں کی وہ جماعت عرش عظیم کو اٹھائے ہوئے ہے۔ کیسے اٹھائے ہوئے، اس کی پریکٹیکلی شکل کیا ہو، کہیں ذکر نہیں ہے۔ قرآن پاک میں فرما دیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت عرش عظیم کو اٹھائے ہوئے ہے، تو ہم ایمان والے سمجھ کر نہیں مانتے، ہم تو بس مانتے ہیں۔ ہمارا ایمان بن گیا واقعی فرشتوں کی ایک جماعت نے خدا کے عرش کو اٹھایا ہوا۔ فرمایا اس وقت وہ 4 ہیں اور قیامت کے دن 8 ہو جائیں گے۔ اگر آپ توجہ رکھیں اور بات سمجھیں، 4 اس وقت عرش عظیم کو اٹھائے، 4 اور ملیں گے، 8 ہو جائیں گے۔
چار چار کی 2 جماعتیں ہوں گی اور ہر جماعت اپنے طور پر اللہ کے حضور تسبیح پڑھے گی اور اللہ کی شان بیان کرے گی۔ مثلا عرش اٹھائے فرشتوں کی ایک جماعت اللہ کے حضور عرض کرے گی سبحانک اللہم و بحمدک۔ بڑے عجب بول ہیں، 2 بول ہیں، کوئی سمجھے تو حیران رہ جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، عرش اٹھائے فرشتے عرض کریں گے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، تصور بھی نہیں کہ کہیں کوئی کمی ہوگی، عیب ہوگا، نقص ہوگا، استغفر اللہ معاذ اللہ، ایسا نہیں، آپ کی ذات پاک ہے۔ وَبِحَمْدِكَ، اور ساری تعریفیں گھوم گھما کر آپ تک ہی پہنچتی ہیں۔ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ۔ کاش ماں بولی سارے سمجھتے ہیں، رب کی بولی کوئی سمجھتا۔ عرش اٹھائے فرشتے کہیں گے لَكَ الْحَمْدُ، اللہ تعریفیں تیری ہی ہیں۔ کس بات پر تیری تعریفیں ہیں؟ عَلَى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ، سب جانتا بھی ہے پھر بھی برداشت کر رہا۔ حیران کو سب جانتا بھی ہے کہ گراؤنڈ پر، زمین پر کون تیری نافرمانی میں مبتلا ہے، کون تیرا انکار ہی کر رہا ہے، کس نے تمہارے ساتھ لکڑیوں، پتھروں، بتوں کو شریک ٹھہرا رکھا ہے، کون رات کے اندھیرے میں سوچتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، تیرے دیکھنے کے باوجود رات گناہوں سے آلودہ کرتا ہے، سارا کچھ تو جانتا ہے، پھر وہ تیری نافرمانی کرنے والا صبح اٹھتا ہے تو رزق بھی دیتا ہے، تو نے صحت بھی دے رکھی ہے، جو زبان تیرے ذکر سے آشنا نہیں تو اسے گویائی کی قوت دیتا ہے، آنکھوں کو نور دیتا ہے، کانوں کو سننے کی طاقت دیتا ہے، جو ہاتھ پاؤں تیری بغاوت میں اٹھتے ہیں تو پھر انہیں چلنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اللہ تیری ذات کمال کی ہے، سب جانتا ہے، پھر تیرا حوصلہ کیسے؟ لفظ دیتے فرشتے بول رہے، فرشتے کہہ رہے، عرش اٹھایا ہوا سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی علمک بعد علمک۔ یہ ایک جماعت ہے 4 لوگوں کی، دوسرے 4 لوگوں کا جملہ بول کلمہ الگ ہے، اس میں اور بھی لطف، اوپر دیکھتے رہیں، جاگتے رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک۔ اللہ تیری ذات پاک، ساری تعریفیں تیرے لیے حمد ہے اس بات پر اللہ تو طاقت رکھتا ہے پکڑنے کی، پھر بھی معاف کرتا ہے۔ اگر میں سمجھانے کے لیے یہ تعبیر اختیار کروں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فرشتے یہ کیا بول رہے ہیں، تو سمجھانے کے لیے میں لفظ چنوں گا کہ فرشتے یوں اللہ کو منا رہے ہیں، یوں اللہ کا غصہ اس کے بندوں پر ٹھنڈا کر رہے ہیں، یوں اللہ کا آج کے لفظ بولیں تو ذہن بنا رہے ہیں، قیامت کا دن ہے،
اللہ یہ بندے تیری نافرمانیاں کر کے آج یہاں اکٹھے ہیں تو اپنی شان کے مطابق ان سے معاملہ کر۔ لَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ، تیری تعریفیں ہیں، جانتا تھا پھر بھی برداشت کیا۔ لَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ، تیری طاقت تھی، قدرت تھی، تو جب چاہتا پکڑ سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود تو معاف کرتا رہا۔ اللہ آج بھی معاف کرتا۔ عرض کر رہا ہوں، یہ فرشتوں کی ایک خاص الخاص جماعت ہے۔ 4 ابھی عرش عظیم کو اٹھائے ہوئے اور 4 قیامت کے دن ساتھ ملیں گے، مکمل 8 فرشتوں کی جماعت ہوگی، عرش اٹھائے ہوئے کھڑے ہوں۔ قرآن پاک میں 3 جگہوں پر اس جماعت کا تذکرہ ہے۔ ہم آپ کو آسمان پر لے جانا چاہتے ہیں، فرشتوں کی جماعت عرش اٹھائی، کیا کہہ رہی، کیا بول رہی، تسی تو ہلنا سے تیار نہیں۔ پوری توجہ، عرض کر رہا، سمجھانے کی کوشش کر رہا، ذرا یقین کو، دل کے یقین کو حرکت میں لائیں، تصور کی آنکھ سے دیکھیں کیا منظر ہوگا۔ اللہ کے 8 فرشتے عرش عظیم کو اٹھائے، کیا کر رہے ہوں گے، کس کیفیت میں ہوں گے، کیا بول رہے ہوں گے، اور ان کے بولنے کا ہم مسکینوں سے تعلق کیا ہوگا۔ توجہ، ارشاد فرمایا، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم۔ الفاظ کو دل میں جگہ دیں۔ ارشاد فرمایا، فرشتوں کی وہ جماعت جو عرش کے حاملین ہوں گے، عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور عرش کو اٹھائے یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح پڑھ رہے ہوں گے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ، عرش عظیم کو اٹھائے فرشتے رب کی حمد و ثنا کرتے، اللہ کی تعریفیں کرتے، رب کو مناتے، کیا کر رہے ہوں گے؟ توبہ، استغفار، گناہوں کی معافی۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ، حیرت ہے، فرشتے تو گناہ کرتے ہی نہیں، فرشتے تو پاک اور معصوم، فرشتوں کے اندر گناہ کی صلاحیت ہی نہیں، پھر یہ فرشتے اللہ کو منا کر کس کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے؟ بہت اچھی طرح سمجھنا، فرما وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ۔ زمین پر جو لوگ توبہ کر لیتے اور اللہ کے رستے پر چل پڑتے، ایمان والے، قیامت کے دن فرشتے عرش اٹھا کر ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں۔ میں مسکین کو ایک تعبیر سمجھ آ رہی ہے، بعض دفعہ احتیاط بھی ہوتی ہے، خدا نہ کرے کوئی ایسی بات منہ سے نکل جائے جس کا ہمارے بڑوں کی تفسیر سے تعلق نہ ہو، بہت سوچ بچار کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، فرشتوں کو کیا لگے، گناہ کیے میں نے، اللہ کو ناراض کیا آپ نے، وہ عرش اٹھائے رب کو منا کر میرے اور آپ کے لیے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، انہوں نے کس گل دا پار لو، ان کا کیا نفع نقصان؟ اگر آپ سوال کی کاٹ سمجھے ہیں
تو پھر جواب کی طرف آئیں۔ ایک وجہ یہ ذہن میں آتی ہے، توبہ کا، معافی مانگنے کا ایک عجب سا لطف ہے۔ کل ایک نوجوان کہہ رہا تھا دنیا بڑی خوبصورت ہے، ایک بڑے فلسفے بیان کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ سب دھوکہ ہے، یہ سارے فلسفے جو آپ آدھے گھنٹے سے میرے دماغ کی دہی بنا رہے ہیں، یہ سب فضول ہے۔ خوشیاں، لطف، سکون اللہ نے باہر کی چیزوں میں رکھا ہی نہیں، یہ تو سارا اندر ہی اندر کا نظام ہے۔ اندر سکون، اندر خوشی، باہر سارے مناظر خوش کن لگتے، اندر پریشان تو باہر ڈیفنس ہے یا پاک عرب ہے یا بحریہ ہے، سب فضول۔ تجربہ کر لیں۔ عرض کر رہا اللہ نے ہر چیز میں لطف رکھا، یہ جو توبہ ہے اور استغفار ہے اور اپنے گناہوں پر معافی مانگنا ہے اور یہ جو آج رو دھو کر رب کو منانا ہے، یقین مانے قدرت نے اس میں بھی بڑا لطف رکھا ہے۔ حیران کن۔ حالانکہ سامنے کی چیز اور نظر آنے والا معاملہ یہ ہے کہ یہ بھی کوئی مزے لینے کی چیز ہے۔ میں عرض کروں گا ہے، کبھی یہ مزے لیں، کبھی رات کی تنہائی میں کوئی پہر نکالیں اور رب سے باتیں کریں، روئیں، ایک ایک گناہ کو ذکر کریں، اللہ یہ بھی تیری بغاوت، فلاں وقت بھی تجھے ناراض کیا، اب کہاں جاؤں تو ہی تو ہے۔ اس منانے میں بھی لطف ہے۔ یہ ساری محبت کی رمزیں ہیں۔ یہ سر ہر دل کے تار پر نہیں بجتا، اس کے لیے سمجھنا ہے، کسی ماحول میں پہنچنا ہے۔ انکار کی سی لذت اقرار میں نہیں ہے، بڑھتا ہے شوق غالب ان کی نہیں سے۔ اصرار سے بیٹھ جانا، سارے گناہ سامنے رکھنا، رب کی حضور رونا، اسے منانا 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 منانا، اس کیفیت میں دو چار آنسو آنکھ سے ٹپک پڑے تو یقین مانو دل دھل جائے گا۔ جماعت میں ایک دفعہ ایک سادہ سے دوست ساتھ تھے، لیکن ان پڑھ ہونے کے باوجود اس کی باتیں بڑی کمال کی تھی۔ ایک دفعہ باتوں ہی باتوں کے اندر وہ کہنے لگے کہ دعا کا مزہ تو رات کے آخری پہر میں آتا ہے۔ میں مزید اسے کھنگالنے کے لیے پوچھنے لگا وہ کیسے؟ اس نے ہمارے چکوال کی پنجابی میں کہا راتی رب قابو بڑا سوکھا آنگا ہے۔ میں نے کہا مطلب؟ کہنے لگا یوں تو اللہ کی ذات ہر وقت بندے کے ساتھ ہے، لیکن بندہ خود مصروف ہے، دن کو کسی نہ کسی رولے میں، رش میں، دائیں بائیں، یہ خود یہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا بھاگ رہی ہے، اس کی ذہنی یکسوئی نہیں ہوتی۔ رات کو پچھلے پیر اٹھے، اسے خود محسوس ہوتا ہے کہ اب میں رب کی ذات کے ساتھ 1 to 1 اس بیچارے نے اپنے لفظوں میں کہہ دیا کہ راتی رب قابو سوکھا آنگا ہے۔ سوال یہ اٹھایا کہ عرش اٹھائے فرشتے رب کو منا رہے، تسبیح کر رہے، یہ تو سمجھ آ گیا، استغفار کر رہے انسانوں کے لیے، یہ سمجھ نہیں آیا کہ انہیں ہم سے کیا لینا دینا۔ تو ایک تعبیر ذہن میں آئی
کہ توبہ اور استغفار کا جو لطف ہے قدرت نے انہیں چکھانے کے لیے ان سے کہا کہ تمہارے تو گناہ نہیں ہیں، میرے بندوں کے لیے توبہ اور استغفار کرو، ذرا تم بھی توبہ کرنے کے مزے لے لے۔ دوسری چیز، خداوند قدوس کی مہربانی۔ اللہ جل شانہ کتنے مہربان، کیسے مہربان، خداوند قدوس کی بندوں پر کیسی شفقت اور کیسی ہمدردی کہ خود ہی انتظام فرما لیا، گناہگار آنے والے ہیں، توبہ کر کے میرے حضور پہنچنے والے ہیں، یہاں سارے اکٹھے ہوں گے، ان گناہگاروں کے آنے سے پہلے ہی فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، عرش بھی اٹھایا ہوا ہے، میری تسبیح بھی کرتے رہو اور آنے والے میرے گناہگار بندوں کے لیے ابھی سے معافی بھی تم مانگو۔ ایک وجہ اور بھی ہے، اور وہ پہلی دو سے بھی دلچسپ ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پاس توبہ کا موقع آنکھیں بند ہونے تک ہے، نبض رکنے تک ہے، سانس بند ہونے تک ہے۔ جو ہی نبض رکی، دل دھڑکنا بند ہوا، اعلان مسجد میں ہو گیا، اب توبہ نہیں، اب توبہ نہیں۔ طویل سلسلہ قبر کا اٹھنا، اللہ کے حضور پہنچنا، اب توبہ نہیں ہے، توبہ نہیں ہے۔ لیکن قدرت کو بندوں پر پیار اتنا ہے کہ یہ تو اب توبہ کر نہیں سکتے، فرشتوں کے ذمہ لگا دیا، تم ان کے لیے توبہ کرو۔ کیا عجب! الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون۔ لیکن ایک چیز پہلے سے کہیں زیادہ توجہ کی، اے نہ ہو کہ تسی ٹھنڈے پرسکون ہو جاؤ کہ ہن فرشتے جانن تے ساڈے گناہ۔ آگے لفظ بھی سنو، فاغفر للذین یغفرون للذین آمنوا واتبعوا سبیلک للذین تابوا واتبعوا سبیلک۔ عرش اٹھائے رب کے پاک فرشتے اللہ کی تسبیح حمد کرنے کے بعد توبہ استغفار ان لوگوں کے لیے کریں گے جو زندگی میں تھے تو گناہگار لیکن ایمان والے تھے تو گناہگار لیکن گناہ ہو جائے تو رب سے توبہ کرنے والے تھے، معافی مانگنے والے، استغفار کرنے والے۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ ضد پر اڑے رہے کہ گناہوں میں زندگی گزارنی ہے، نہ نہ نہ، احساس ہو گیا، ایمان تھا، توبہ کر لی، اور توبہ کے بعد پھر سیدھے رستے پر چل پڑے۔ خود بھی کچھ کرنا پڑے گا، ایسے نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پاک بہت مہربان ہے، بہت مہربان، لیکن مجبور نہیں ہے۔ یہ جملہ جان ہے ساری بات کی، مہربان بہت ہے، مجبور نہیں ہے۔ بچہ ضد کرتا ہے، ماں بھی مہربان، باپ بھی مہربان، ضد کرتا ہے کسی چیز پر، کوئی اس کی فرمائش ہوتی ہے، ماں باپ پوری نہیں کر سکتے یا ابھی وہ چیز اسے دینا نہیں چاہتے، نہیں مانگتے۔ اب بچہ ضد پہ لگا، مانگ رہا، ماں باپ انکار کر رہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ماں باپ بچے کی ضد کے سامنے مجبور ہو جاتے، ہار جاتے، ماننی پڑتی ہے۔ اللہ کی ذات پاک ایسی نہیں، مہربان بہت ہے، 70 ماؤں سے زیادہ، ہمدرد بہت ہے، بندوں سے پیار بہت ہے، لیکن مجبور اتنی بھی نہیں ہے۔
کہ اب فرشتے توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، تو وہ مجبور ہو گیا جی اب اتنی جو ضد کر رہے ہیں عرش اٹھائے ہوئے تو چلو میں معاف کر دوں. نہیں، مجبور نہیں، اس کے اپنے ضابطے ہیں. ضابطہ یہ ہے کہ فرشتوں کی دعا اس کے حق میں قبول ہوگی کہ جو دنیا کے اندر گناہ گار ہی صحیح لیکن توبہ کرتا تھا، اللہ سے معافی مانگتا تھا، استغفار کرتا تھا، ایمان میں ترقی کرتا تھا، دنیا کے اندر ہی رب کے حضور بار بار فریادیں کرتا تھا اللہ مجھے معاف کر دے، اور پھر غلط رستے چھوڑ کر، غلط کام چھوڑ کر وہ نیکی پر آ گیا تھا، سیدھے رستے پر چل پڑا تھا. اس کے حق میں فرشتوں کی دعائیں ہیں. یغفرون للذین آمنوا واتبعوا سبیلک للذین تابوا واتبعوا سبیلک. اس لیے موقع ہے دنیا کے اندر ایمان میں ترقی کریں، سوچیں، سوال اٹھائیں ایمان کی کیا کیفیت، پھر ایک ایک گناہ کو ابھی موقع ہے یاد کریں اور اللہ سے توبہ کریں، رب سے معاملہ درست کریں اور رب کی طرف قدم بڑھائیں، سیدھے رستے پر آئیں، ابھی موقع ہے. فرشتوں نے اپنی دعا میں ایک اور اسلوب بھی دیا ہے، ایک راز دے دیا ہے، ایک ڈھنگ اور طریقہ دے دیا ہے، جاگنے والوں کو ملے گا حیران کن. فرشتوں نے پہلے تسبیح پڑھی، رب کو منایا، اللہ کی تعریفیں کی، یسبحون بحمد ربہم، اور پھر اس کے بعد وہ توبہ پر آئے، یستغفرون. کیا مطلب؟ فرشتے کسی مشکل میں نہیں، مشکل میں قیامت کے دن انسان ہیں، انسانوں کے لیے توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اور ڈھنگ کیا دے رہے ہیں، قیامت کے دن پھنسو گے تو ہم یوں کر کے نکالیں گے، لہذا اگر دنیا میں بھی کہیں پھنس جاؤ تو ایسے ہی کرو. بہت ہوشیاری سے قیامت کے دن پھنسے انسان نکالنے کے لیے فرشتے کیا کر رہے؟ دو کام، ایک تسبیح رب کو منا رہے، دوسرا استغفار توبہ کر رہے. یہ دو چیزیں ہیں جو اس مشکل وقت میں نکالیں گی، پھنسے ہیں تو نکالے گی. فرشتوں نے ڈھنگ دے دیا، جیتے جاگتے انسانوں سنو، دل میں بٹھاؤ، نکلو اپنی پریشانیوں مشکلات سے. اگر نکلنا چاہو تو بس دو کام کرنے ہیں. پہلا تسبیح رب کو مناتے جانا، مناتے جانا، مناتے جانا، اس کی بڑائی کبریائی حمد ثنا، اور اس کے بعد توبہ. اس لیے جب جہاں پھنسے، مشکلات، حالات، بیماریاں، قرضے، پریشانی، رزق، روٹی، جب جہاں پھنسے بس علاج یہی ہے، ہو جاؤ باوضو، بیٹھ جاؤ کسی کونے میں، لے لو تسبیح، پہلے اللہ کو خوب مناؤ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، خوب مناؤ. جب سمجھو دل ٹھنڈا ہو جائے کہ اللہ کو خوب منا لیا، اس کے بعد آؤ اپنے مطلب پر، توبہ پر، استغفار پر. دیکھو انشاءاللہ کیسے پھنسی ہوئی گاڑی نکلتی. ہمارا ذہن یہ بن گیا ہے بدقسمتی سے کہ ستایا بھی لوگوں نے، حالات آئے بھی ایک دوسرے کی وجہ سے، کبھی یہ معاملہ کبھی وہ معاملہ، اور پھر حل ہونے کی امید بھی لوگوں سے.
بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ جس دنیا نے پہلے بیڑا غرق کیا اب اسی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ میں پریشان ہوں، مشکل میں پھنسا ہوں، نکال دو۔ نہیں، فرشتوں نے طریقہ سکھایا، انسانوں فرشتوں نے ڈھنگ دیا کہ جب پھنس جاؤ تم پھنسو گے تو ہم ایسے نکالیں گے، تو دنیا میں بھی جب پھنس جاؤ تو یہی کرو، تسبیح رب کو مناؤ، پھر توبہ، وہ مہربان ہو جائے گا، پھر کوئی مشکل نہیں۔ توجہ رکھیں، قرآن پاک کی ایک اور آیت شریفہ میں بھی فرشتوں کے اس ماحول عرش اٹھانے کا ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ۔ اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ اللہ کے فرشتے آسمان کو گھیرے ہوئے ہوں گے، عرش کو گھیرے ہوئے ہوں گے، کچھ اٹھائے ہوئے ہوں گے اور بے شمار عرش عظیم کے ارد گرد یوں دائرہ بنائے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ کوئی کہانی افسانہ تو ہے نہیں، خدا کا قرآن ہے، اس لیے جتنا یقین ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اس بات پر یقین اللہ کے قرآن نے کہا ایسے ہی ہے۔ فرشتے آسمان کو گھیرے ہوئے، کچھ نے اٹھایا ہوا، کچھ ہلکا بنائے ہوئے، کیا کر رہے ہوں گے؟ لفظ وہی ہیں یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہوں گے۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور استغفار کرتے وہ کہیں گے اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے، سارے جہانوں کو پالنے والے آپ۔ یہ رب کو منانے کا طریقہ ہے، یہ مشکلات سے نکلنے کا وظیفہ ہے۔ ایک اور آیت شریفہ بھی ہے، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض۔ فرمایا انسانوں نے رب کو اتنا ناراض کر رکھا ہے، انسانوں نے رب کی اتنی نافرمانیاں کر رکھی ہیں، چاہیے تو یہ کہ زمین پر جو لوگ اللہ کو تنگ کیے ہوئے، بار بار اس کی حکم عدولیاں کیے ہوئے، ایک ایک دن میں 5 دفعہ اس کی نہیں مانتے، فجر بھی گزری، زور عصر مغرب عشاء کی، ہونا یہ چاہیے کہ ان پر آسمان پھٹ پڑے۔ کہیں پھٹا بھی ہے، تھوڑی تھوڑی معلومات تو ہوں گی، قریب ہے کہ آسمان ان پر پھٹ پڑے۔ یہ تو ایک نمونہ ہے، جو لوگ ان حادثات میں اللہ کو پیارے ہوئے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ لیکن کوئی عبرت پکڑے تو بہت کچھ ہے سوچنے کے لیے، سیکھنے کے لیے۔ اب منبر کی حرمت اجازت نہیں دیتی، آپ سبھی جانتے ہیں کہ ان علاقوں کو سیر و تفریح کے بہانوں سے لوگوں نے کیا بنا رکھا ہے۔ تو فرمایا یہ آسمان پھٹنا چاہیے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ رب کے فرشتے زمین والوں کے لیے رب کو مناتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، صاف لفظ ہیں یستغفرون لمن فی الارض، ان کے لیے رب سے معافیاں مانگتے ہیں جو زمین پر بیٹھے۔ الا ان اللہ هو العزیز الغفور،
دوسری جگہ فرما ان اللہ هو العزیز الحکیم. تین صفتیں رب کی. صفات کا علم یہ بڑا اوکھا گنجل علم بھی ہے اور بڑا پر لطف بھی، لیکن صفات کا علم یہ صرف پڑھانے والا، لفظوں سے کھیلنے والا یہ نہیں سمجھا سکتا. صفات کا علم وہ سمجھاتا ہے کہ علم بھی ہو اور صفات والے سے تعلق بھی. کبھی کوئی علم والا اللہ والا مل جائے تو اس سے کہے کہ مجھے آپ رب کی صفات سمجھائیں. ہاں، اللہ خالق کیسے، اللہ رازق کیسے، اللہ سننے والے کیسے، اللہ دیکھنے والے کیسے، اللہ زندگی دینے والے، موت دینے والے کیسے، اللہ گناہوں پر پکڑنے والے کیسے. یہ رب کی ساری صفات جو اللہ والے کے سینے میں ولایت کا نور ہوگا وہ سمجھائے گا کہ رب کی یہ صفات کا معاملہ کیا ہے. حیران کن. خدا کرے ہماری ترجیحات بھی علم حاصل کرنا ہو جائے، سیکھنا ہو جائے، پھر لطف آئے. تو یہاں پر تین صفات کا ذکر ہے: العزیز، الغفور، الحکیم. رب کے نام ہیں، اس کی صفتیں ہیں، خوبیاں ہیں. خدا کے فرشتے عرش اٹھائے ہوئے رب کی تسبیح کر رہے، زمین پر بسنے والوں کے لیے توبہ کر رہے اور رب کو کیا سنا سنا کر منا رہے. اللہ تو عزیز بھی ہے. عزیز کا مطلب غالب ہے. غالب کا مطلب یہ انسانوں کی کیا مجال ہے، کوئی بادشاہ ہو یا حاکم وقت ہو یا ملک مال والا ہو یا عہدے اقتدار والا ہو، کیا کسی کی طاقت اللہ تیری طاقت کے مقابلے میں. اب یہ آپ کے حضور پہنچ گئے، دنیا میں بھی آپ ان پر حاکم تھے، قدرت تھی، آج بھی ہے. اے اور نس کے کتھے جا سکتے. اچھا اگر یوں نہ سمجھو تو اپنے ماحول میں اگر کسی کو دوسرے بندے سے، زور والے سے چھڑوانا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ چھوڑ یار ماڑا بندہ ہے. تھوڑی نیند پوری ہوگی؟ ماشاءاللہ، ماں صدقے جائے. کیا کہتے ہیں بھائی؟ ماڑا بندہ. آخری حربہ یہ ہوتا ہے، بہت ہوشیاری سے یہ چیزیں سمجھنے کی. یہ بڑا حربہ ہوتا ہے. چھڑ یار ماڑا بندہ، او یار تو اپنے ول وے کہندا تیرے نال جوڑ چھڑ کے ماڑا بندہ. اب یہ فرشتے کمال ہوشیاری سے میں اور آپ انسان سارے زمین پر بسنے والے گناہ کر کر کے رب کے حضور پہنچ گئے. اب فرشتے ہمارے لیے رب کو منا کیسے رہے؟ اللہ یہ کہاں بھاگ کر اب جا سکتے ہیں؟ دنیا میں نہیں بھاگ سکے، بادشاہ بھی تھے، حکومتیں بھی تھی، عہدے طاقتیں بھی تھے، نہیں بھاگ سکے. اب کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ تو اپنی ذات دیکھ، تو عزیز ہے، غالب سب سے اوپر ہے. ربا یہ بڑے ماڑے بندے، پیار ہے. اب یہ ایسے سمجھ نہیں آئے گا، تھوڑا سا دل کا دروازہ کھول. پھر دیکھو اگلے لفظ دیکھو، فرما غفور، اللہ تجھے معاف کرنا سجتا ہے. تیری ذات مہربان ہے، تو غفور ہے، بخشنے والا ہے، تجھے معاف کرنا سجتا ہے. بڑائی معاف کرنے میں ہی، انتقام لینے میں نہیں، بدلہ لینے میں نہیں. ٹھیک، دنیا کے معاملات کے اندر بھی دیکھ لیں، جو شخص معاف کرنے پر اتر آئے، یعنی قدرت کے باوجود اختیار بھی ہے، بدلہ بھی لے سکتا ہے، زور والا بھی ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے جاؤ معاف کیا، کلاس یہ ہے. ٹھیک، تو اللہ آپ دسترس رکھتے ہیں، سارے افسر جھکائے بیٹھے ہیں،
لیکن آپ کی ذات غفور ہے، بخشنا آپ کو سجتا ہے۔ یہ کون منا رہے؟ فرشتے۔ کس کے لیے منا رہے؟ ہمارے لیے۔ تیسرا لفظ دیکھو، حیران کو۔ اب مضمون آگے جانا ہے، اس لیے زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ اللہ تو عزیز ہے، غالب ہے، تیری چلنی ہے، غفور ہے، بخش دے تجھے بخشنا سجتا ہے۔ پھر فرمایا الحکیم، الحکیم، اللہ تو حکمتوں والا ہے، تو حکمتوں والا ہے، ہمارا تیرے اوپر کوئی زور نہیں ہے۔ اب تیری حکمتیں ہیں، یہ دنیا کے اندر بھی تیرے بندے، کوئی نیک رہا کوئی بد رہا، کسی کو امیر رکھا کسی کو غریب، کسی کو رلایا کسی کو ہنسایا، کسی کے گھر کے اندر میت پڑی تھی اور دوسرے گھر کے اندر شادی بیاہ کی خوشیاں تھی۔ اللہ تو حکمتوں والا ہے، تو اپنے راز خود ہی جانتا ہے، تو نے اپنے بندوں کو کس کس حال میں رکھا ہے ہمیں نہیں پتا، بس ہم تو منت کر رہے ہیں۔ بات کی تہ میں ہم نہیں جاتے، ایک ایک کو لے کر کہ اللہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں، اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں، اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں، اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں، تیرے بنتے ہیں تو جانتا ہے، بس ہماری تو منت ہے۔ اللہ تو عزیز ہے، قابو میں آئے ہوئے ہیں، حکیم بھی ہے، اور تو بخشنے والا بھی ہے، بخش۔ میرے محترم دوستو، گما پھرا کے بات ایک ہی سمجھا رہا ہوں، اللہ ہمیں احساس نصیب فرما دے۔ عرش اٹھائے فرشتے، رب کتنے مہربان، ان کے ذمہ لگا رکھا کہ وہ اللہ کے گناہ گار بندوں کے لیے دعائیں کریں، تسبیح کریں۔ دعا کے اندر اور لفظ بھی ہیں اور حیران کن بھی ہیں، کوئی سمجھنا چاہے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، وقہم عذاب الجحیم۔ یہ قیامت کا دن ہے، عرش اٹھائے فرشتے، میں اور آپ گناہگاروں کے لیے سفارش کر رہے، معافی مانگ رہے، اللہ کو منا رہے، اللہ سے دعائیں کر رہے۔ آگے بڑھتے فرشتے کہتے اللہ ہمیں ان پر ترس آنے لگا، یہ کہاں تیری دوزخ برداشت کریں گے؟ وقہم عذاب الجحیم، اللہ اپنی مہربانی سے انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یعنی حیران کن ہے کہ فرشتوں کے لفظوں کا انتخاب دیکھیں، قدرت نے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے کیسے بہانے تراشے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائیں، کیسے الفاظ ان کو دیے، اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ آگے چلو، ربنا وادخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایک ایک قدم آگے بڑھ رہے، گہرائی میں جائیں تو لطف آتا ہے۔ جب کسی کو منانا ہو اور وہ مانتا نظر آئے، ہوشیاری سے کسی کو منانا ہو اور وہ مانتا نظر آئے تو پھر فرمائشیں قدم بقدم سٹیپ بائی سٹیپ بڑھ جاتی ہیں۔ پہلے تو فرشتے یہ دعائیں کر رہے، اللہ انہیں معاف کر دے، معاف کر دیں، تیری ذات بڑی ہے، ان اپنے بندوں کو معاف کر دیں۔ پھر کہا اللہ انہیں دوزخ سے بچا لے۔
جب رب کی ذات کو مہربان ہونا فرشتوں نے دیکھا تو فرمائش اب آگے بڑھنے لگی، اللہ یہ اس قابل تو نہیں تھے، زندگی انہوں نے ایسی بسر تو نہیں کی، وہ ایمان نمازیں اعمال تو نہیں کہ یہ جنت میں جا سکیں، لیکن اب تو مہربانی پر آیا ہی ہوا ہے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے جنت بھی دی۔ یہ کیسا ہے؟ منا رہے، پہلے رب کی تعریفیں کر رہے، مناتے پھر رب کو منا رہے، اللہ معاف کر دیں، تیری ذات بڑی ہے، ان کے گناہ بخش دیں۔ پھر اگلا سٹیپ لیا کہ ان کو دوزخ سے بچا لے، پھر مہربانی آگے بڑھی، کوئی ماحول دیکھا کہ رب ماننے والا، تو پھر اگلی بات بڑھا دی، جنت کا مطالبہ کر دیا۔ بات رکی پھر بھی نہیں، آگے چلو، ربنا وادخلہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ آگے بڑھتے ہوئے فرشتوں نے عرض کیا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم۔ حیران کر، اللہ تو نے انہیں معاف بھی کر دیا، گناہ بھی بخش دیے، ہماری التجا قبول کی، دوزخ سے بھی بچا لیا، جنت بھی دے دی، لیکن جنت کے اندر یہ اکیلے ذرا خوش اس طرح نہیں ہوں۔ کیسے خوش ہوں گے؟ اللہ ان کے والدین کو بھی ان کے ساتھ جنت، وہ ازواج ہیں، ان کے گھر والوں کو، بیویوں کو بھی ان کے ساتھ جنت میں بٹھا دے، وہ ذریات ہیں، اور جس اولاد کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی، اللہ وہ اس جنت میں اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچنے والے نہیں، لیکن آپ مہربانی کر دیں، جنت انہیں مل گئی، اکیلی جنت سنی سنی لگے گی، اس جنت میں ماں باپ بھی ہوں، اس جنت میں بیویاں بھی ہوں، اولاد بھی ہو، دوسرے رشتے بھی ہوں، جنت کا لطف آ جائے۔ یہ فرشتے کر رہے ہیں سارا کچھ، تو انہوں آج تک پتہ ہی نہیں تھی۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ۔ دو باتیں سمجھنے کی ہیں بہت ہوشیاری سے۔ ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ والدین یا بیوی بچے سارے کے سارے نہیں، وَمَنْ صَلَحَ، وَمَنْ صَلَحَ، کہ جو نیکی کی طرف بڑھے ہوں۔ گناہگار ہونا مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ گناہوں کا احساس ہو، گناہ چھوڑ کر نیکی پر آنے کے لیے تیار ہو، چاہے پریکٹیکلی ایسا نہ کر سکے۔ اب گناہگار ہو کر، گناہوں پر مطمئن ہو کر، یا گناہوں کو مسئلہ ہی نہ سمجھے چلتا جائے، اس کے لیے معافی شافی فرشتوں کی دعائیں نہیں ہیں۔ ہاں، فرشتوں کی دعائیں اس کے لیے ہیں، معافی اس کے لیے ہے، سفارش اس کے لیے ہے، یہ ماں باپ سارے رشتوں کا جنت میں اکٹھا ہونا اس کے لیے ہے۔ تھا گناہگار لیکن احساس کر گیا، ایک وقت آیا احساس کر گیا، توبہ کر لیے، حالات درست کر لیے، رب سے ایک تعلق قریب ہونے کے لیے چل پڑا، اس کے لیے۔ اس لیے نیت فرما لیں، ہمت سے کام لیں، آج سے ہی انشاءاللہ عہد کریں روزانہ رب کو منائیں گے، گناہوں سے معافی، تسبیح لے کر بیٹھنا، نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، درود پاک، یہ سارے رب کو منانے کے طریقے۔ دوسری چیز جو سمجھنے کی ہے، اور آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں اس حساب سے اور توجہ سے سمجھنے کی ہے، وہ کیا؟ خداوند قدوس یہ آیات وحی الہی، اللہ کا نور، یہ قدرت نے بے شمار رنگ اس کے اندر رکھے۔ آج کے ماحول کے حساب سے ایک چیز سمجھ آ رہی ہے
کہ جنت پہنچ گیا، فرشتوں نے دعائیں بھی کر لی، توبہ بھی ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، جنت پہنچ گیا۔ پھر دعا کیا ہے؟ فرشتوں نے دعا کیا کی کہ جنت اکیلے مزہ نہیں آئے گا، سارا کنبہ اکٹھا کر دے۔ تو جب جنت، اس کی نعمتیں اور سارا کچھ مل گیا، پھر فرشتے کہتے ہیں اللہ جنت سنی سنی، ماں باپ کو بھی ساتھ رکھیں، بہن بھائیوں کو بھی، بچوں کو بھی، سب کو ساتھ کر دیں۔ تو جنت رشتوں کے بغیر سنی سنی ہے، تو دنیا رشتوں کے بغیر کہاں اچھی لگنی چاہیے؟ نوجوان بچے بیٹھے ہیں، چوتھے مہینے تانوں سیپریٹ ہونے دا جن چڑھ جاتا ہے، ہاں جی؟ وہ ماں باپ نے پال پوس کے بڑا کیا، کیا کیا وہ انہوں نے ریاضتیں کی، کتنی قربانیاں کی، چوتھے مہینے سیپریٹ۔ حیرت! دنیا رشتوں سے، دنیا کا سکون رشتوں سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ چلو ایک مثال سمجھاتا ہوں۔ بخار، نوجوان بچوں بہت توجہ سے جو باہر بیٹھے، اب سیب کا اپنا ذائقہ، آم کا اپنا ذائقہ، کیلے کا اپنا ذائقہ، سب کے الگ الگ ذائقے ہیں یا نہیں؟ لیکن بخار ہو، خدا نخواستہ منہ کڑوا ہو، تو پھر پھل کا ذائقہ ہونے کے باوجود بھی محسوس نہیں۔ قدرت نے رشتوں میں بھی اپنے ذائقے رکھے۔ حیران کن، کبھی ذرا بہت ڈیپلی چلے جاؤ، یعنی والد سے جو پیار ہے اور اس کی محبت اور مٹھاس ہے، یہ ایک الگ رنگ ہے، غور کرو۔ پھر 5 منٹ ماں کا پیار دیکھو، وہ ایک الگ رنگ ہے، بہن کا الگ ہے، بھائی کا الگ ہے۔ اچھا پھر دوسرے رشتوں کی طرف جاؤ، ماموں سے پیار کا کوئی الگ ہی ذائقہ ہے، چچا تایا سے الگ سا ہے، ٹھیک، خالہ سے الگ سا ہے، پھوپھی سے الگ سا ہے، پھر بیٹے سے الگ ہے، بیٹی سے الگ ہے۔ اس ہر رشتے کے اندر قدرت نے ایک عجب مٹھاس رکھی ہے، عجب تاثیر رکھی ہے۔ ہمیں محسوس اگر نہیں ہو رہا تو ہمیں اپنے علاج کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنی زبان کے ذائقے ختم کر چکے ہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ رشتے کیا ہوتے ہیں۔ تو گھر جنت تو تبھی ہے کہ جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے وہ بھی ہو۔ یعنی میں حیران ہوں اس بیٹے کو نیند کیسی آتی ہے کہ جو ماں سے سیپریٹ ہو کر چلا گیا۔ کوئی اندر ضمیر نام کی بھی کوئی چیز ہے کہ بالکل کہانی ختم ہوگی۔ ابھی تو ماں باپ کے قرضے نہیں اترے شادی کے، اور صاحبزادے نے سیپریٹ ہونا ہے۔ کسی سیانے کے پاس بیٹھو، کسی سے سیکھو، رشتے نبھانا سیکھو۔ ماں باپ سے بھی غلطیاں ممکن ہیں، انہیں کیسے چلانا ہے پوچھو تو صحیح۔ آج سیکھنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ سچی بات یہ، کتنے منصوبے ہوتے ہیں شادیوں کے، مہندی پر یہ کرنا، فلاں کرنا، سال پہلے یہ فنکشن کرنا، 6 مہینے پہلے تو مارکیاں بک ہو جاتی ہیں۔ کسی سیانے سے پوچھا 5 منٹ بیٹھ کر کہ رشتے نبھاؤں گا کیسے؟ پچھلے دنوں ایک نوجوان یہی مین بازار سے ادھر کوئی طلاق کا معاملہ تھا تو مجھے ساتھ لے گئے کہ آپ کچھ کر لیں۔ وہاں میں پہنچا تو بڑے سیانے اکٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، ہاں دنیا بڑی سیانی ہوگی، 3 طلاقیں دے کر کے دی جی ایک ہوئی۔ ایسے بندے کو 3 چپیڑے مار کر کہا جائے اور ایک ہو۔ ایسے بندے سے لین دین ہو نا تو 3000 کا معاملہ ہو تو 3 دے کر کہو ایک ہو۔ عجیب پاگل بنے۔ وہ کہتے جی قرآن میں آتا ہے کہ اکٹھی طلاقیں نہ دو، قرآن میں آتا ہے۔ میں کہا مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ قرآن کا آپ کو پتہ ہے؟ کہتے جی پتہ ہے۔ میں کہا لے آؤ۔ بڑی لمبی چوڑی باتیں چلی، دماغ کی نہ دئی ہو گئی، لیکن بالآخر اسے ماننا پڑا کہ 3 چپیڑا مارو تے 3 ہی وجدیاں نے ایک نہیں۔
پھر وہ کہنے لگا چونکہ سلیم الفطرت تھا، میں نے کہا قصور کیا ہے؟ قصور یہ ہے کہ شادی ہو رہی، نکاح سیکھا ہی نہیں۔ اب کتنے نوجوان بیٹھے ہیں، بتاؤ کسی سے پوچھا ہے نکاح کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ خدا نہ خواستہ نکاح کے بعد جو مسائل ہیں ان سے کیسے نمٹنا ہے سیکھا ہے کسی سے؟ نہیں۔ خدا نہ خواستہ گاڑی نہیں چلتی تو طلاق دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ کسی سے سیکھا ہے؟ نہیں۔ وہ پاؤ کرنڈی بوس کی چوتھے مہینے کان پھڑو گے، اللہ نہ کرے، سمجھا رہا ہوں۔ یہ دین ہے ہمارے لیے، اسے سیکھنا بھی ہم نے۔ نماز صرف اکیلی فرض نہیں، نماز سیکھنا بھی فرض ہے، جنازہ سیکھنا بھی ہے، روزہ سیکھنا ہے، حج سیکھنا ہے، نکاح سیکھنا ہے۔ خدا نہ خواستہ نہیں بنتی، طلاق سیکھنی ہے، پہلے سیکھو تو صحیح۔ سیکھیں گے انشاءاللہ، جنہوں نے بیاہ نہیں ہو رہے پہلے سیکھنا تو جلدی ہو جائے۔ اب بات سمجھو، عرض کر رہا ہوں رشتوں کے بغیر جنت بھی پھیکی پھیکی۔ فرشتوں نے رب سے سفارش کی، اللہ تو نے معاف تو کر دیا اور توبہ تو قبول کر لی، اور اللہ تو نے عذاب سے تو بچا لیا اور جنت بھی انہیں دے دی، لیکن اکیلے اکیلے سیپریٹ جنت میں مزہ نہیں۔ لفظ دو چن لو، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ماں باپ کو بھی بھیج دیں، بیوی بچوں کو بھی بھیج دیں، دوسرے رشتوں کو بھی بھیج دیں، جنت میں بیٹھیں لطف اٹھائیں۔ گھر بھی وہ جنت بنے گا جہاں رشتے ہوں، ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، کیسے زبردست رشتے ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ ساری باتیں قاری صاحب کے تویز پر نہیں رکھنی، ساری ذمہ داری کہ قاری صاحب تویز دیں گے، گھر سارا آپس میں امن شانتی ہو جائے گی، ساری پار ساڑھے تویز سے نہ پا۔ خود بھی دیکھو، سیکھو، کسی سیانے بندے کے پاس بیٹھو، گھر میں یہ حالات بن گئے، والدہ یہ کہتی، والد صاحب یہ کہتے، بیوی یہ کہتی، بہن یہ کہتی، بھابی یہ کہتی، اب کیسے کروں؟ سکھو تے صحیح۔ پہلے لوگ کہتے سن جی سیانے کہندے سن، ہن نہ سیانا ہے تے نہ سیانا کو کوئی پوچھنا لائے۔ لوگوں نے باتیں پکائی ہوئی تھی اور زندگی کام آتی تھی وہ باتیں، آج بھی مشہور ہیں۔ وہ جی سیانے کہندے سن، سیانے کہندے سن، ہن نہ سیانے کہندے ہیں، بابے ہوری اپنے رولے پہ، نہ کوئی سیانوں کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بات بہت قیمتی ہے، نوجوان بچوں زندگی بن سکتی ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ باقی اب تک کی جو گفتگو ہے وہ اتنی سی ہے کہ فرشتے عرش اٹھائے میرے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، گناہوں کی معافیہ مانگتے ہیں، رب سے جنت مانگتے ہیں۔ کچھ تھوڑا سا ہم بھی کچھ احساس کر لیں، پورے ایمان کی کیفیت سے اوپر دیکھیں، ربا تجھے کتنا پیار ہے، میرے لیے تو نے فرشتے لگا رکھے، عرش اٹھائے میرے لیے معافی مانگ رہے، توبہ کر رہے۔ اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تیرے اسی شکر پر میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ اللہ وہ فرشتے عرش اٹھائے مجھے تجھ سے قریب کر رہے، آج سے میں بھی تیرے قریب ہوتا ہوں، آج سے میں بھی فجر ظہر عصر مغرب عشاء تلاوت تسبیح لے کر بیٹھنا۔ جب فرشتے میرے لیے اتنا کچھ کر رہے تو مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی